ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اپنی جگہ لے لی ہے. اب میں اگلے مقالہ نگار کو دعوت دیتا ہوں. وہ ہیں فضیلت الاستاذ الدکتور اقبال احمد المدنی حفظہ اللہ. ان سے گزارش ہے کہ آئیں، تشریف لائیں اور 17 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرات، آپ حضرات بالکل تھک چکے ہوں گے، ہے نا؟ گرمی میں بھی وہ ہے نا؟ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، امید الکلیہ حفظہ اللہ سے اجازت مل گئی ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا مجھ کو. میرا عنوان ہے المملکۃ العربیۃ السعودیہ ودورها فی اصلاح الامہ، یعنی سعودی عرب کی سنہری اصلاحی تاریخ، جو اس کا اردو عنوان ہے. پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ سعودی عرب کی ہم لوگ بہت تعریف کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پٹرول کی وجہ سے، ان کے ڈالر کی وجہ سے سب کرتے ہیں. یہ ہمارا یعنی اس قوم کا، جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان سے بہت قدیم رابطہ ہے. جب وہاں کے لوگ غریب تھے، قلاش تھے، جو کام کرنے والے ورکر تھے، ان کو تنخواہ دینے کا پیسہ نہیں تھا. جب وہ زمانہ تھا جو حجاج کرام ہندوستان سے جاتے تھے تو وہاں جدہ کے ایئرپورٹ پر لوگ انتظار کرتے تھے کہ وہاں کے حجاج کب آئیں، کیونکہ یہ لوگ جاتے تھے تو ان کی بڑی مدد کرتے تھے. یہاں دلی کا جو صدر بازار ہے، وہاں ان کے لیے پیسے جمع کیے جاتے تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تاکہ یہ حکومت قائم رہے، یہ حکومت چلتی رہے. تو ہمارا اور ان کا تعلق قدیم ہے، گہرا ہے، جس کی بنیاد اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ہے، جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے. لہذا ہم لوگ ان کی تعریف کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کر دکھایا وہ حقیقت میں قابل تعریف ہی ہے. دنیا حسد کرتی رہے، جلن کرتی رہے، طرح طرح کے القاب سے وہابی لہابی بولتے رہیں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. جب رسول کو معلوم نہیں کیا کیا لوگ کہتے تھے، تو ہم اور آپ کیا ہیں، کہتے رہیے. لیکن جو حقیقت ہے ہم اس کو بیان کریں گے. آپ کا دل پھٹے، آپ کا پیٹ میں درد ہو، آپ کی چھاتی پھٹے، کچھ بھی ہے، اس سے کوئی جو ہے پریشانی ہم لوگوں کو انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو اب آپ آئیے، جس حکومت کا تذکرہ ہے تقریباً 350 سال پہلے کی بات ہے، جب جزیرۃ العرب کے قلب میں ایک چھوٹی سی ریاست آل سعود کے نام سے، آل سعود کے گھرانے میں قائم ہوئی. آگے چل کر کے یہی ریاست دھیرے دھیرے ایک عظیم حکومت بن گئی. بہت سارے لوگ اس دوران آئے اور گئے. چنانچہ ان کے جو جد اعلیٰ معنی المریدی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ حکومت درعیہ کے علاقے میں قائم کی تھی، تو ان کے جو اصل قبیلہ ہے یہ ہے آل اسماعیل سے اس کا تعلق ہے، جیسے تمام عرب کے قبائل کا ہے. چنانچہ آل سعود کا تعلق قبیلے انزا سے، جو قبیلے مراد کے واسطے سے قبیلے ربیہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان سے مل جاتا ہے. اسی طرح سے یہ اسرہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے ذہبیہ کی ایک کڑی ہے. اس اسرہ کریمہ کے جد اعلیٰ معنی مرادی ہیں، جو قصیم کے قریب مقام درو میں آباد تھے. وہاں سے اپنے چچیرے بھائی ابن درا کے علاقے حجر یمامہ میں آئے، جو وادی بنی حنیفہ کے نام سے
مشہور تھا، اسی جگہ کا نام انہوں نے دریہ رکھا۔ یہیں پر ایک مختصر سی حکومت انہوں نے 18ویں صدی میں قائم کی، جو رفتہ رفتہ پھیلتی گئی۔ اس قبیلے یا حکومت کا کوئی ذکر قدیم تاریخ میں نہیں ملتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ جو کچھ ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ محمد ابن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ اس حکومت کو اسلامی حکومت میں شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محترم سعود ابن محمد نے مل کر کے اسلامی حکومت میں بدل دیا تھا۔ سعود ابن محمد کو یہ حکومت 1720 میں ملی تھی، 1727 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن سعود اس کے حاکم ہوئے۔ ان کا نام محمد ابن سعود تھا۔ تو یہ محمد ابن سعود کا وہ زمانہ تھا جب محمد ابن عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصلاحی کام شروع ہو چکا تھا، تو دونوں کا زمانہ ایک تھا، بلکہ بہت ساری جگہوں سے شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ بھگائے گئے، ستائے گئے، اور اسی جو ہے پناہ کی تلاش میں وہ دریا آ کر کے پہنچے تھے۔ جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں کا ماحول بھی کوئی ان کے لیے بہت اچھا نہیں تھا، لیکن جب محمد ابن سعود اور محمد ابن عبدالوہاب نجدی دونوں کی ملاقات ہوئی تو 1744 ہجری میں مقام دریا میں یہیں سے یہ حکومت قائم ہوئی، آل سعود کی یہ حکومت، جس کو آج ہم سعودی عرب کی حکومت کہتے ہیں، اور یہیں سے ان کی روشن تاریخ شروع بھی ہوتی ہے۔ تو سن 1744 عیسوی کا مبارک دن تھا جب امیر وقت محمد ابن سعود ابن محمد ابن مقرن اور مجدد وقت محمد ابن عبدالوہاب ابن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر آل سعود کی حکومت کو ایک اسلامی حکومت میں تبدیل کر دیا۔ آل سعود کی یہی حکومت ہے جو آج دنیا میں مملکت سعودی عرب کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ یہ حکومت بے شمار خوبیوں کی مالک ہے، اور یہ جو خوبیاں ان کو حاصل ہوئی ہیں تو یہ خوبیاں یقیناً بڑی مشقت، بڑی محنت، بڑے جنگ و جدال اور بہت صبر اور عزیمت کو قربان کرنے کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ یہ بے شمار خوبیاں خود بخود نہیں آئی ہیں۔ وہ خوبیاں جو اس حکومت کی ہیں، فی الحال ان خوبیوں کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دکتور نسیم صاحب مجھ کو گھر گھر کے ابھی سے دیکھنے لگے۔ خون پسینہ ایک کیا ہے تب جا کر کے یہ عزت اور یہ سطوت اور یہ کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ جزیرت العرب کی صورتحال اس وقت جس وقت یہ حکومت قائم تھی نہایت ہی بدتر تھی، سیاسی اعتبار سے انارکی تھی، انتشار تھا، قبائل کی الگ الگ حکومتیں قائم تھیں، ہر علاقے کا حاکم الگ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ احسا اور قطیف میں بنو خالد کی حکومت تھی، وعینہ میں آل معمر کی، حجاز میں اشراف کی جن کو اشراف مکہ کہا جاتا ہے، درعیہ میں آل سعود کی حکومت تھی، حائل میں آل رشید کی حکومت تھی، بعض علاقے برطانیہ کے تابع تھے، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کا اس جزیرت العرب پر طرح طرح سے قبضہ تھا، ان کی حکومتیں چل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کفر کا اور شرک کا دورہ تھا، قبر پرستی، پیر پرستی، توہم پرستی کی بالادستی تھی، شجر و حجر اور غاروں اور درختوں سے وسیلے طلب کیے جاتے تھے، وہاں رکوع و سجود ہوتے تھے، تعویذ و گنڈوں کی تجارت ہوتی تھی۔ حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت ابن عباس، حضرت زید ابن خطاب کے قبروں کو اہل ایمان نے زیارت گاہ بنا لیا تھا، شرکستان بنا رکھا تھا۔ یہاں دکھ درد دور کرانے کے لیے، حاجت روائی کے لیے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ لیکن جب ان دونوں محمدیوں نے
مل کر کے اور ایک پلان بنایا کہ اس روئے زمین میں ہم قال اللہ اور قال الرسول کے صداؤں کو بلند کریں گے، ہم اس روئے زمین کو توحید سے مالا مال کر دیں گے، کفر اور شرک کو یہاں سے ہم نکال دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مقدر جو ان کے لیے کیا تھا وہ چیز کا وقت آ گیا، اور وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں حضرات نے بیٹھ کر کے درعیہ کے مقام میں بیعت کیا۔ بیعت کے جو الفاظ ہیں، بایع محمد ابن سعود علی ید الشیخ محمد ابن عبد الوہاب علی دین اللہ ورسولہ والجہاد فی سبیل اللہ واقامت شرائع الاسلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اسی نقطے پر بیعت ہوئی۔ چنانچہ یہ عظیم مرتبہ اور جو ایک نئی حکومت، بلکہ ایک پرانی حکومت جو مدینہ کی حکومت تھی، اس حکومت کو یہاں پر آج سے نافذ کیا گیا، اور آج سے یہ اسلامی حکومت جو آل سعود کے نام سے جانی جاتی تھی، اب اس کا نام جو ہے اسلامی حکومت پڑ گیا۔ چنانچہ جس وقت یہ بیعت لی گئی، اس وقت جب شیخ یہاں پہنچے تھے تو خوف کا عالم تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہاں سے بھی نہ بھگا دیے جائیں۔ بہرحال جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ تو امیر محمد ابن سعود کو ان کی بیوی نے زیادہ گرمایا، اور ان کی بیوی نے زیادہ توجہ دلائی کہ جلدی کرو آپ، ورنہ کہیں یہاں سے وہ چلے جائیں گے، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے جو ہے اصلاح پسند، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ملاقات نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے رات ہی کے وقت میں، اور ان کے بھائیوں نے بھی ان کو اس بات پر جو ہے تیار کیا کہ آپ فوراً چلیے۔ چنانچہ شیخ کسی کے گھر میں، محمد ابن سالم احمد ابن سویلم کے گھر میں شیخ موجود تھے، تو محمد ابن سعود وہاں ان کے گھر میں گئے، اور وہیں پر یہ بیعت ہوئی تھی 1744 ہجری میں۔ چنانچہ جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو پھر امیر سعود نے محمد نے یہ کہا کہ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کہیں آپ چھوڑ کر کے بھاگیں گے تو نہیں؟ تو شیخ نے اس وقت کہا الدم بالدم والحدم بالحدم، ہمارا مرنا جننا اب آپ ہی کے ساتھ ہے۔ جی ہاں ڈاکٹر نسیم صاحب، کیا بات ہے؟ نہیں، میں تھکا نہیں ہوں، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی کہ یہ جو اتنی بڑی حکومت قائم ہے اس میں ایک خاتون کا بہت بڑا دخل ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا آپ ادھر گئے اس لیے ان کی بات کرنے لگے ہیں، اس لیے میں دیکھ کے ڈر رہا ہوں آپ کو۔ تو ذرا امیر محمد نے جب یہ شرط لگائی تو جو ہے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کو مکمل پورا کیا۔ چنانچہ اب یہ حکومت جو چل رہی ہے سعودیہ عربیہ کی حکومت، آب و تاب کے ساتھ جو چل رہی ہے، اس کے بارے میں میرے خیال سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حکومت کے 3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور ان کا ایسا ہوا کہ ابراہیم پاشا نے ان پر قبضہ کر لیا۔ سن 1744 سے جو حکومت شروع ہوئی تھی، 1817 میں یہ ختم ہو گئی 6 سال کے لیے۔ پھر دوبارہ جو ہے آل سعود نے ان پر قبضہ کیا، اور 1824 سے لے کر کے 1899 تک یہ قبضہ برقرار رہا۔ پھر آل رشید نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اب آل رشید کی حکومت کا خاتمہ جو ہوا تو یہی وہ دور تھا جو ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ علیہ کا دور تھا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت اور جسارت، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو قوت عطا کی تھی تو انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے صرف 40 افراد کو لے کر کے انہوں نے ریاض پر حملہ کیا، اور آل رشید کے ہاتھوں سے انہی 40 افراد نے اپنی حکومت کو چھین لیا۔ اور وہاں سے جب یہ حکومت شروع ہوتی ہے جو اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے، تب اس میں سے اب ان کے اولاد کی حکومت پھر شروع ہوئی۔ ان کے بعد ملک سعود، ملک فیصل، ملک خالد، ملک عبداللہ، ملک فہد وغیرہ، اور سلسلہ آج ملک محمد ابن سلمان تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ حکومت اپنے اس ادوار میں، ملک عبدالعزیز کے بعد اس ادوار میں اس نے جو ترقی کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو مدد ان کی اللہ نے ان کی مدد شاید کسی کی وہ مدد نہیں کی جو مدد اللہ نے ان کی کیا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا
کہ اگر اللہ سے ڈرنے لگو گے تو خزانہ بھر دوں گا تمہارا، تو بھر دیا اللہ تعالیٰ نے، نیچے والا بھی نکال دیا، پٹرول بننے لگا۔ انہی کے زمانے سے شروع ہوا یہ پٹرول۔ بہرحال ان اصلاحی خدمات کو جو یوم اول سے اس حکومت نے جاری کیا، خاص طور سے اس زمانے میں اس کو بڑی ترقی ہوئی، اور لوگوں کی خدمت، ان کی اصلاح، ان کی تربیت اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جتنے وسائل انہوں نے استعمال کیا ہے، شاید کبھی بھی کسی بھی تاریخ میں اور کسی بھی ملک میں ہم اور آپ اس کی مثال پا نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال جو خدمات انہوں نے ادا کیا ہے قابل قدر ہے، قابل فخر ہے، قابل قدر اور فخر ہی نہیں ہے بلکہ بے مثال ہے۔ ان اصلاحی خدمات کے مناظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں علی سبیل الاختصار، تو وزارت الحج اور اوقاف جس وقت قائم ہوا تھا پہلی مرتبہ، وہاں سے دیکھیے کہ اس نے کون سی خدمت انجام دی ہے۔ پھر اس کے بعد ریاض میں دارالافتاء اور کے نام سے جو ادارہ قائم ہوا، اس نے پھر اس خدمت کے تسلسل کو اور زیادہ واضح کیا۔ چنانچہ اب اس زمانے میں اس کو مزید وسیع کرنے کے لیے اور اس خدمات کو بہت زیادہ عام کرنے کے لیے پوری وزارت الشؤون الاسلامیہ کے نام سے بنائی گئی، مکمل وزارت اس کے لیے بنائی گئی، اور بہت وسیع پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ چنانچہ ان حکومتی اداروں نے جو خدمات انجام دیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس میں بہت سارے شعبے دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے قائم کیا۔ مجلس الدعوہ والارشاد اس کا ایک بہترین مجلس ہے اور ایک بہترین شاخ ہے، جس میں الدعوہ فی الخارج اور الدعوہ فی الداخل، ان دو چیزوں پر بہت زور دی جاتی ہے۔ دعویٰ فی الخارج کا مطلب یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب کے باہر دنیا بھر میں دین کی تبلیغ کی جائے اور توحید کو پہنچایا جائے گھر گھر۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے، آپ جانتے ہیں، مبعوثین کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ بہت سارے مبعوثین یہاں موجود ہیں، جانتے ہیں سب لوگ کہ پوری دنیا میں کتنے مبعوثین یعنی کتنے داعی اور کتنے مبلغ انہوں نے پہنچا دیا ہے، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں اصلاح امت کا جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ ادارہ جو اس کے لیے خالص مکمل طریقے سے الگ تھلگ ادارہ ہو کر کے اعلیٰ پیمانے پر اور اعلیٰ معیار پر جو کام کر رہا ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دعویٰ فی الداخل یعنی سعودی عرب کے اندر بھی ان کا تبلیغ کا جو سسٹم بنایا ہے، آپ نے سنا ہوگا جعلیات کے ذریعے روزانہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے افتاء کا جو سلسلہ ہے اور کتابوں کی تقسیم کرنے کا جو سلسلہ ہے، تو بہت سارے شعبے قائم ہیں۔ ہیئت الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اس کے علاوہ شؤون الحرمین الشریفین کے زیر سایہ ہونے والی کے پروگرام، دروس اور محاضرات، علماء کے اسباق، یہ ساری چیزیں اور یہ ساری تعلیمات وہ ہیں جو پوری دنیا میں پہنچائی جاتی ہیں، پوری دنیا میں پہنچتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے وہاں سے نشر ہونے والی تقریریں، محاضرات، خطبے اور مشاعر مقدسہ کے سارے پروگرام ہم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں اصلاح امت کے لیے عظیم پروگرام بنایا، اور وہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ دنیا کی نسبت اور دوسرے ممالک کی نسبت سے اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی ان میں جو ہے کوئی مماثلت نہیں ملے گی، بلکہ زمین اور آسمان کا فرق ملے گا۔ جی ہاں، ایک اذاعت القرآن الکریم کے نام سے ایک ریڈیو اسٹیشن خاص اسی اچھے کام کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تفسیر اور اس کے علاوہ اصلاحی پروگرام اور بحث و مباحثہ، فتاوے وغیرہ جو کچھ ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ اذاعہ خصوصی طور سے جو ہے رات و دن اپنا بنی پروگرام کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ مجمع ملک فہد، جس کا تذکرہ مشائخ میں سے کسی نے صبح کیا تھا، مجمع ملک فہد کے ذریعے سے قرآن کریم کے نسخوں کی طباعت کے علاوہ ہر جو حساس زبانیں ہیں، مشہور زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کر کے انہوں نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے اس کو۔
آج جس مسجد میں آپ جائیں گے تو ضرور مجمع ملک کا نسخ قرآن آپ کو ملے گا، اور وہاں کے جو تراجم ہیں ملکوں کے حساب سے، زبان کے حساب سے، وہاں آپ ضرور پائیں گے۔ اسی طریقے سے رابطۃ العالم الاسلامی جو ادارہ قائم کیا گیا تھا تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، تو یہ سب وہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح امت کی عظیم خدمات اور کاوشیں ہیں حضرات، جو اپنی مثال آپ ہیں، اس کی کوئی مثال کہیں ملے گی نہیں۔ مملکت سعودی عرب کی تعلیمی اداروں نے اصلاح امت کا جو عظیم بیڑا اٹھایا ہے وہ بالکل بے نظیر اور بے مثال ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہی روشن ہے جیسے کہ جب دن نکلتا ہے تو بالکل کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایک دم اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ جی ہو گیا نا، چلیے کوئی بات نہیں، ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد آل سعود کی حکیمانہ قیادت اور مخلصانہ کوششوں کا یہ نتیجہ ہے۔ علماء اور مشائخ اور حکام کی جہد مسلسل، دینی حمیت اور غیرت، اور شعب سعودی کی مخلصانہ سمو طاعت کی خیر و برکت ہے کہ آج سب کے سب ایک جٹ ہو کر اس اسلامی حکومت کی ترقی میں لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ حکومت پوری دنیا میں اپنی داد دہش، تعاون، ہمدردی، جود و سخا، خدمت خلق میں سب سے بھاری ہے۔ دینی اسلام امت مسلمہ اور حرمین شریفین کی خدمت میں ممتاز اور یکتا ہے، سیاسی، اقتصادی، دینی، اخلاقی ہر اعتبار سے خود کفیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس حکومت کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کے قائدین کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، ان کی رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔